فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اجتماع میں شریک رہیں گے۔ اسلامی بہنیں بھی جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار ڈویژن سطح پر جو ہونے والے اجتماعات ہیں اس میں پردے کی حالت میں جو جمع ہو کر اس بیان میں شامل ہوتی ہیں، وہ بھی حسب حال اچھی نیتیں کر لیں کہ اول تا آخر بیان میں شریک رہیں گی، اور اسی طرح اجتماع کے اختتام پر آگے بڑھ کر اسلامی بہنوں سے ملاقات اور انفرادی کوشش کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کی بھی اچھی نیتیں فرما لیں۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک شامی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر ہوا، تو میں نے خچر پر سوار ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ اس جیسا خوبصورت، پروقار اور خوش لباس میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کی سواری سے عمدہ سواری کبھی دیکھی تھی۔ میرا دل اس شخص کی جانب کھنچتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرا دل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض و عداوت سے بھر گیا۔ مجھے علی المرتضیٰ سے حسد ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی شان و شوکت کے لحاظ سے آپ ہی کی مثل ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ کیا تم فرزند علی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد ماجد مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کو گالیاں دینے لگا۔ جب میں خاموش ہوا تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لگتا ہے تم حاجت مند ہو۔ میں نے کہا جی ہاں، میں حاجت مند ہوں۔ فرمایا ہمارے پاس آ جائیے، اگر آپ کو رہائش کی حاجت ہو تو ہم آپ کے قیام کا انتظام کر دیں گے، اگر مال کی ضرورت ہوئی تو آپ کی خیر خواہی میں ذرا برابر کمی نہیں کریں گے، اس کے علاوہ بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ وہ شامی کہتا ہے کہ جب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہوا تو روئے زمین پر آپ یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی مجھے محبوب نہ تھا، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق نے مجھے بہت متاثر کیا۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے سوا میرے لیے کوئی اور چارہ نہ تھا، جبکہ مجھے اپنے برے رویے پر انتہائی شرمندگی ہوئی۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ذرا غور کریں کہ جو شخص
پہلے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن جب آپ نے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا تو وہ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو گیا، اپنے برے رویے پر شرمندہ ہوا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے غلطی کرنے والوں کو رضائے الہی کے خاطر معاف کرنے کی عادت بنائیں، کیونکہ عموماً اگر ہم اپنے اطراف پہ کسی بھی حوالے سے آپس کی ناچاکیاں، نا اتفاقیاں، کوئی بھی دوری کا جو سبب اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی ایسی مس ڈیلنگ ہوتی ہے، کسی نے ہم کو مان سے بلایا نہیں، اس کے گھر میں شادی تھی، کوئی تقریب تھی، دعوت نہیں دی، دعوت دی تو جیسا ہم چاہتے ہیں ایسی دعوت نہیں دی، برا لگ گیا۔ ہم گئے، اس نے ہم کو مسکرا کر ویلکم نہیں کیا، ہم کو برا لگ گیا۔ اندر گئے تو بیٹھنے کے لیے کرسیوں کا اہتمام تھا، ہمیں کرسی نہیں دی گئی، برا لگ گیا۔ بیٹھنے کے لیے جو مختلف پورشن ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ایک مخصوص پورشن ہوتے ہیں، وی آئی پی ہوتے ہیں، کوئی بی گریڈ، کوئی عام نارمل۔ اب ہم سمجھتے تھے کہ ہم کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے گا، اور جو اچھا انکلوجر ہے، جو اچھا حصہ ہے، اس میں ہم کو بٹھایا جائے گا۔ لو، ہم کو تو پوچھا ہی نہیں۔ کھانا تقسیم ہو رہا تھا، کھانا تقسیم کرتے کرتے جو ڈشیں چاروں طرف آ رہی تھی وہ سب اچھی تھیں، گوشت بھی تھا، آلو بھی تھے۔ ہمارے ہاں جو ڈش دی گئی نا وہ مزیدار نہیں تھی، کچھ بھی نہیں نکلا تھا اس میں۔ یہ ناراضی کا سبب ہمارا۔ مزید کھانا کھا رہے تھے، میزبان نے آ کر سب کو پوچھا، لیجئے نا، آپ لیجئے نا، آپ لیجئے نا۔ لو، ہم کو پوچھا ہی نہیں، برا لگ گیا۔ تو یوں مطلب اگر دیکھا جائے تو گھر میں بھی یہاں تک کہ میاں بیوی کے معاملات میں بھی بساؤ کا جو ناراضی کا سبب ہوتا ہے نا، تو یہی روکھا پن۔ یہاں تک کہ آپ اگر محسوس کریں شاید، تو اگر والدین اولاد کو بھی بعض اوقات صحیح معنوں میں توجہ نہ دیں، اس کے ایکشن پر اپنا پازیٹیو ری ایکشن نہ کریں، تو وہ ناراضی ہو جاتی ہے۔ بچہ محسوس کرتا ہے، بچہ گر کر فوراً امی کر کے وہ توجہ چاہتا ہے، اب امی دیکھ ہی نہیں رہی ہے، وہ محسوس فیل کرے گا۔ ابو نے سر اٹھا کر مسکرا کر دیکھا ہی نہیں، اپنے موبائل میں لگے ہوئے، ابو، ناراضی ہوتی ہے۔ تو یہ اچھا، پھر والدین کا بھی یہی ہوتا ہے کہ والدین مثلاً یہ کہ مثال طبیعت خراب ہے، اب طبیعت خراب ہے، کھانسی ہو رہی ہے، کیا چاہیں گے والدین کہ بچے ہم کو پوچھیں نا کہ امی طبیعت کیسی ہے آپ کی، ابو آج آپ کو کھانسی بڑھ گئی ہے، دوائی لی آپ نے، یہ چاہتے ہیں نا۔ تو اب یہ جتنے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ فیلنگز بڑھ جاتی ہیں۔ تو اول تو ہماری سائڈ سے ایسی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کسی کی سائڈ سے کمزوری ہو جائے ہمیں معاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اور ہم دعوت اسلامی کے اجتماع میں دعوت اسلامی سے ملنے والی تربیت کو ہم پا رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ انداز اختیار کیا تو لوگ دین سے دور ہوں گے۔ ہمیں لوگوں کو قریب لانا ہے تاکہ ایک بیٹا اپنے والدین کے حق کو ادا کرے، ایک شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، والدین اپنی اولاد کا خیال کریں، اولاد اپنے والدین کا ادب و احترام کرے، رشتہ داروں کے آپس میں حقوق ہوں، بھائی بہن آپس میں حسن سلوک کریں، ایک معاشرہ حقیقی طور پر عمدہ معاشرہ تشکیل ہو جائے۔ یہ جب ہی ہو سکے گا جب ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں۔ تو چاہے کوئی کتنا غصہ دلائے، بعض اوقات ہوتا ہے محلوں میں غصے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اگر کہیں پر کوئی پانی گر گیا اور نیچے کے فلور والوں نے اوپر والوں کو کچھ کہنا سننا شروع کر دیا تو اوپر سے جوابی کارروائی ہوتی ہے، پوری بلڈنگ جو وہ تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دو ایسے گھر جو ایک وقت تھا کہ آپس میں لین دین کرتے تھے، آپس میں جن کی پیار محبت کی مثالیں دی جاتی تھی، آج ان دونوں گھروں کی خواتین لفظہ پائی، جی ہاں،
لفظہ پائی کے ذریعے وہ اونچی اونچی آواز میں ایک دوسرے کو کوسنے دے رہی ہوتی ہے، تو نہ کریں۔ اگر کسی نے ایسی زیادتی کی، ہمارے اسلاف و بزرگوں کا ایک انداز رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ان سے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، نرمی اختیار کرے۔ تو کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، ہمیں اپنی زبان، ہاتھوں کو قابو میں رکھتے ہوئے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور رضائی الہی چاہنے کے لیے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کام بھی بگاڑ دیتی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے نا کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، کہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو یاد رکھیے، کسی سے غلطی ہونے کے بعد بدلے کی قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دینا، یہ ایسی بہترین عادت ہے کہ اگر ہم اسے پالیں تو ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے، اور فتنے و فساد کے ناپاک جراثیم خود بخود دم توڑ جائیں۔ عفو و درگزر کی عادت اپنانے کے لیے لازمی ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیے۔ غصہ ہم سب کو آتا ہے، اللہ ہم سب کو نرمی عطا فرمائے، غصے پہ قابو کرنے کی ہمیں طاقت عطا فرما دے، صلاحیت عطا فرما دے۔ تو یاد رکھیے کہ غصہ انسانی فطرت میں شامل ہے کہ غیر اختیاری صفت ہے، اور یہی اکثر دنگا فساد، دو بھائیوں میں جدائی، میاں بیوی میں طلاق، آپس میں نفرت، قتل و غارت کا باعث بنتی ہے۔ کیونکہ جب کسی کے سامنے اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جائے جو طبیعت پر گرا گزرے، تو اس ایسے مواقع پر غصہ آ ہی جاتا ہے، لیکن ہمیں ایسے موقع پر صبر سے کام لیتے ہوئے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنا، اگنور کرنا، معاف کرنا، بار بار کوتاہیوں کے باوجود انہیں معاف کر دینا، ان کے ہاتھوں ہونے والے نقصانات پر کسی بھی قسم کا مواخذہ، پوچھ گچھ نہ کرنا، یہ حکم قرآنی پر عمل، جی ہاں، قرآن پاک کے احکامات پر عمل گزشتہ انبیاء اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حسن اخلاق کی علامت ہے۔ جس کا اخلاق جس قدر عمدہ اور اچھا ہوگا، حدیث مبارکہ میں اسے اتنا ہی بہترین شخص کہا گیا۔ اے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمیں تو دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کا نعرہ بلند کیا ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم اچھے نہیں ہیں، بننے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا، بننے کی کوشش کریں گے، بار بار اس قسم کی باتوں کو بیان کریں گے، تاکہ جب کبھی نفس و شیطان ہم پر آوی ہو، کوئی ایسا غصے کا معاملہ ہم پر درپیش ہو، ہمیں یہ باتیں یاد آ جائیں اور ہم اللہ کی رضا کے لیے نرمی اختیار کر لیں۔ ہو سکتا ہے یہی نرمی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی وصف پیدا کرنا یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں بیان ہوتا ہے کہ سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں ایک ایسی مجلس میں حاضر تھا جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ فرماتے، میرے سامنے میرے والد حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک بد اخلاقی، بد کلامی اسلام میں سے نہیں، اور بے شک لوگوں میں اسلام کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں کہ بہترین اخلاق والے کو بروز قیامت قرب مصطفیٰ کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جو تم میں بہترین اخلاق والا ہوگا، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور شخص وہ ہوگا جو تم میں بدترین اخلاق والا ہوگا۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، کاش اس اجتماع کی برکت ایسی نصیب ہو جائے کہ ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں، کہ ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے تبھی ہم بھی اچھے تو بنیں گے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اور جو آج بگڑے ہوئے معاشرے کا حال تو دیکھیں کہ کیسے معاملات میں مطلب حالات بگڑتے جا رہے ہیں، دوریاں کس قدر بڑھ گئیں کہ آج کوئی کسی کو یوں سمجھ لی کہ برداشت کرنے کے لیے مطلب تیار ہی نہیں ہے۔ بد اخلاقی کس قدر بڑی ہے کہ ذرا سا کوئی معاملہ مزاج بگڑتا ہے تو
مطلب مار دھاڑ پر آ جاتے ہیں، مار دھاڑ پر آ جاتے ہیں. کسی کا دل توڑنا تو ہمارے لیے کوئی مطلب مسئلہ ہی نہیں رہا. مطلب ذرا سا اگر کوئی منصب مل جاتا ہے، ذرا سا کوئی مطلب عہدہ مل جاتا ہے، کسی حوالے سے کوئی ہم کو مطلب ذمہ داری مل جاتی ہے، تو بس ہم تو آرڈر چلانے والے بن جاتے ہیں. نہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کا ہمارے ذریعے سے اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا اور کوئی مطلب نیکی کے راستے سے دور چلا گیا، ہمارے لیے کتنا بڑا یہ نقصان کا سبب ہے. اور اگر ہماری اچھی عادتیں ہیں، ہمارا اچھا اخلاق ہے، ہماری اچھی گفتگو ہے، اور اس اچھی گفتگو کو سن کر، ہماری ان اچھی عادتوں کو دیکھ کر کوئی دین کے راستے پر آ جائے، کوئی نمازی بن جائے، کوئی پردہ اختیار کر لے، تو واقعی یہی اوصاف ہوتے ہیں. کئی ایسی اسلامی بہنیں بھی اس وقت مدنی چینل پر اس سلسلے کو دیکھ رہی ہوں گی، اجتماع میں موجود ہوں گی. ہم ذاتی طور پر اسلامی بھائی بھی جو بھی مدنی چینل کے ناظرین نے سوچیں کہ آج اگر دعوت اسلامی ہی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہم پاتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی کوئی ایسی خوش اخلاقی تو تھی نا جس نے آج ہم کو بھی کہیں سے اٹھا کر اس نیکی کے راستے پر چلانے کی ترکیب بنائی. ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا. کسی کی تو کوئی شفقت تھی نا کہ جب اجتماع میں آتے تھے ان کا اس طرح سے ملن ساری کے ساتھ ملنا، اس نے مجھے اجتماع کا پابند کیا تھا. اسی کا ہی مجھے سمجھانا، مجھے قرآن درست کرنے کے لیے مسجد مدینہ بالغان کی طرف لایا. اسلامی بہنیں سوچیں کئی ایک ایسی ہوں گی کہ جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. کسی اسلامی بہن کی خوش اخلاقی تھی، ملن ساری تھی، جس نے ان کو احساس دلایا کہ مجھے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. جناب میں نے قرآن پڑھنا سیکھا، میں نے اوراد و وظائف سیکھے، میں نے سنت اور آداب سیکھے. سبحان اللہ. پھر ایسا وقت آیا کہ میں نے فرض علوم سیکھنا شروع کیا. ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے جامعۃ المدینہ میں سارے درجے کلیئر ہو گئے، میں نے درس نظامی مکمل کر لیا. سبحان اللہ. یہاں تک ہوا کہ میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئی، یہاں تک ہوا کہ میں مجلس میں شامل ہو گئی. تو یوں اگر ایک انسان سوچتا جائے، کرتا جائے، تو آج اگر وہ کسی بھی بڑے منصب پر پہنچاؤ، ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی کسی بڑے منصب پر آج بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ غور کرے تو دیکھے گا کہ کسی کی وہ کوئی محبت تھی، وہ جو شفقت تھی، اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اوپر کیا تھا. یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. اور دین اسلام الحمدللہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اس بات کی تربیت دیتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. تو آج واقعی اس چیز کی ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنا اخلاق اچھا کریں، اپنا ملن ساری کریں، نرمی کریں، اور اس میں ہم آگے بڑھیں. تو حسن اخلاق کیا ہے اور بد اخلاقی کی تعریف کیا ہے، یہ بھی سن لیجیے. اخلاق یہ خلق کی جمع ہے، اور خلق کی وضاحت احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمہ یوں فرماتے ہیں کہ خلق یعنی عادت، یہ نفس میں راسخ ایک ایسی کیفیت کا بیان ہے جس کی وجہ سے اعمال بآسانی صادر ہوتے ہیں. انہیں عملی جامہ پہنانے میں کسی غور و فکر کی حاجت نہیں ہوتی. اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ جس کے باعث اچھے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں. اور اگر اسے برے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ ہوں تو اسے بد اخلاق سمجھا جائے گا. تو حسن اخلاق کیا ہوا؟ ایک شخص نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن اخلاق کے متعلق سوال کیا تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. پھر ارشاد فرمایا حسن خلق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرو. جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام یہ حسن اخلاق ہے.
تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اب یہ حسن اخلاق پایا کیسے جائے، کیسے پائیں؟ ہماری سوچ تو بنتی ہے کہ ہم حسن اخلاق پا لیں، تو چاہیے چند اس کے میں آپ کو طریقے بیان کر دیتا ہوں کہ حسن اخلاق اگر پانا ہے تو کیا کیا ہم کو اسٹیپس اٹھانے چاہیے، کیا کیا اسٹیپس اٹھانے چاہیے۔ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہم نے اس کے فضائل سنے تو ایک رغبت مل گئی، ہم کو رغبت مل گئی، ذہن بنا کہ جناب مجھے حسن اخلاق اپنانا چاہیے۔ تو اب کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے حسن اخلاق اپنانے کی دعا کیجیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگوں کو اچھے اخلاق سکھلانے والے اور خود حسن اخلاق کے پیکر، یہ حسن اخلاق کی دعا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا فرمایا کرتے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، یعنی اے اللہ جس طرح تو نے میری ظاہری صورت حسین بنائی ہے ایسے ہی اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ اب دکھنے میں تو اچھے، دکھنے میں اچھے، کپڑے صاف ستھرے اور جناب بڑا اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے جب بولتا ہے تبھی تو بھاؤ بکتا ہے، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ نہ بھائی تم خاموش تھے تو یہ اچھا تھا۔ اور خاص کر عورتوں کے متعلق تو کہا جاتا ہے نا کہ زبان درازی یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، کوسنے دینا، بالکل یہ ہمارا انداز نہیں ہونا چاہیے، ہمارا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے، روز دعا کریں، اور یہ تو آئینہ دیکھ کر دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ تو یہ دعا آئینہ دیکھ کر دعا پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، اور بھی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ میرے اخلاق درست کر دے۔ اور یہ اس کا ایک انداز فکر مدینہ بھی ہے، محاسبہ کریں، غور و فکر کریں کہ اس سے کیا ہوا، نقصان کیا ہوا، میں نے اس طرح سے جو کہا اس کا نقصان کیا ہوا۔ نہیں جیسے کل رات کو بھی نگران شورا نے کچھ اس طرح کے مدنی پھول بیان امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں، خیر وہ تو اسلامی بھائیوں کو سمجھا رہے تھے کہ بعض اوقات جو بات پر جو کڑ کی جاتی ہے نا، جیسے ایک عورت کھانا پکا رہی تھی اور گھر میں جو مرد ہے وہ بار بار ٹوکتا رہے کہ دیکھ پانی اتنا گرم کر، گوشت گلا نہیں ہے، اور تم یوں نہیں کرتی ہو، تم یوں نہیں کرتی ہو، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جناب پتیلا ہی پھینک دے گی اس کے اوپر۔ نہیں کرنا چاہیے اس کو، مگر یہ سمجھانے کے لیے کہ بار بار جو اس طرح سے تنقیدیں کرنے کی، کڑ کرنے کی جس کو کہا جاتا ہے نا عادت ہوتی ہے، تو بسا اوقات سامنے والا اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے انداز کو درست رکھنا چاہیے۔ تو دعا یہ پہلا حصہ ہوا کہ پہلے حصے میں ہم دعا کریں کہ یا اللہ میرے اخلاق اچھے کر دے، میں حسن اخلاق کا پیکر بن جاؤں، لوگ میری بد اخلاقی کے شر سے ان کو محفوظ فرما دیں۔ پھر دوسری بات، برائی کی عملاً مخالفت کیجیے کہ اچھے اخلاق اپنانے کے لیے ہر طرح کی برائی سے دور رہیے، کیونکہ برائی وہ ناسور ہے جو اگرچہ ہم میں موجود نہ ہو لیکن اس کی بدبو یقیناً ہمارے حسن اخلاق کو بے حد متاثر کرتی ہے۔ جیسے اگر برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ اگر ایسی خواتین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جو فیشن پرست یا جو بھی معاشرے میں جو افعال ہوتے ہیں، برائیاں کرنا جن کی عادت ہوتی ہے، تو اگرچہ بظاہر جیسے مرد حضرات شرابیوں میں بیٹھتا ہو، کوئی جواریوں میں بیٹھتا ہو، اسی طرح جو دھوکے بازیاں اور ملاوٹ کا کام اور اس طرح کا سود کا لین دین جو کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی بیٹھتا ہو تو بس عملاً تو وہ شامل نہیں ہوا، لیکن لوگ تو برا جانیں گے نا، اور ہو سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ ان برائیوں کی نحوست یہ ہمارے اندر سرایت کر جائے، اور معاذ اللہ ہم اللہ کی محبت اور ذکر الہی کی حلاوت جیسی روحانی غذاؤں سے محروم ہو جائیں۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اوراد و وظائف کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں تو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن اچانک کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے جس سے ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے،
نمازوں میں لذت نہیں ہے، تلاوت کا دل نہیں کر رہا، اوراد و وظائف پڑھتے ہوئے دن ہو گئے، کئی دن ہو گئے درود پاک کا ورد ہی نہیں کیا۔ کہاں کتابوں کا مطالعہ کرنے کا ایک سلسلہ بنتا تھا، آج کوئی کتاب کھولنے کا ذہن ہی نہیں بنتا ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہو گئی؟ گناہوں کی ایسی نحوست کیوں طاری ہو گئی مجھ پر؟ کیوں میری آج ایسی کیفیت ہو گئی کہ آج جناب میں اس طرف سے نیکی کی طرف قدم ہی نہیں بڑھ رہے؟ کہاں میں لوگوں کو نماز کی تلقین، نماز سکھانے، عبادت کی طرف لانا، سنتوں کی طرف لانے کا سلسلہ تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا کہ یہ ساری روحانیت ختم ہو گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی بد اخلاقی ہم سے ہو گئی ہو کہ اس کی نحوست ایسی سرایت کر گئی کہ جس کے سبب یہ ساری روحانیت ختم ہو گئی؟ تو کسی بھی معاملے کو معمولی نہ سمجھا جائے، معمولی نہ سمجھا جائے۔ بعض اوقات کسی کے ساتھ بھلائی یہ ہماری بہت ساری گندگی کو دور کر دیتی ہے، اور بعض اوقات کسی کے ساتھ کی جانے والی کوئی چھوٹی سی بھی بظاہر برائی یہ بہت ساری نحوستوں کے آنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ انداز بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی بھی طرح برائی کی طرف اگر قدم بڑھے تو مخالفت کریں، بچیں ان سے۔ اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کی خیر سلامتی نصیب فرمائے۔ تیسری بات، بد اخلاقی پیدا کرنے والے اعمال سے پرہیز کیجیے، کیونکہ حسن اخلاق پیدا کرنے کے لیے اچھی عادت اپنانی ہے، کیونکہ اچھی عادت کا اثر انسان کے اخلاق و کردار پر پڑتا ہے۔ اب ہم کہیں کہ جناب مجھے تو غصہ ہی آتا ہے، کیا کروں؟ تو غصہ اپنے کمزور پر ہی آتا ہے۔ جہاں سے ہم کو پتہ چلے گا نا کہ ہمارا غصہ وہاں سے رپلائی ملے گا تو ہم وہاں بڑا سنبھل کے بات کرتے ہیں۔ جہاں ماتحت ہوتا ہے، جہاں ہمارا روب چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سارا گزارا وہیں ہوتا ہے۔ تو نہیں کرنا چاہیے، ایسا انداز ہم کو نہیں اپنانا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کو اپنایا جائے، بدتکلف اپنائیں تو حسن اخلاق پیدا کرنے میں بے حد معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ جیسے مسکرا کر بات کرنا۔ اب آپ بتائیں کہ کوئی مسکرا کر بد اخلاقی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلتی رہے گی نا، وہ کبھی بھی وہ انداز اختیار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی ماں ہے اپنے بچے کو مسکرا کر دیکھے، اب وہ جب مسکرا کر دیکھے گی تو کیا وہ مسکرا کر ڈانٹے گی اس کو؟ کیونکہ بچوں کو بھی فیل ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ والدین کو بھی اس بات کی تربیت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ اگر سب بچوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے ان کو ڈانٹتے رہیں گے، ایسا نہیں۔ ہاں ایک وقت ہوتا ہے کہ جہاں ڈانٹنے کا موقع محل ہوتا ہے۔ والد کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بچوں پر تھوڑا روک قائم کرے، ماں کے پاس تو ہوتی نرمی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی ایک وقت ہو کہ مسکرا کر ملنے کی ہم عادت بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بد اخلاقی کی جو عادت ہے نا یہ کم سے کم ہوتی جائے گی۔ کیونکہ بد اخلاق یعنی کہ جو خاص کر کوئی ذمہ داری کی طرف آتے ہیں ہم کہیں پر، تو اگر ان کی منہ پھولا ہوا ہوتا ہے، مسکراہٹ ہے ہی نہیں چہرے پہ، تو ظاہر ہے ایسوں کی تربیت یا ایسوں کے لیے ماحول بنانا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہماری مسکرانے کی عادت، بدتکلم مسکرائیے، لیکن ظاہر ہے کہ میرا بیان چونکہ اسلامی بہنوں میں ہو رہا ہے تو شریعت کی پاس وہ لحاظ رہے گا کہ کہاں مسکرا کر اسلامی بہنوں نے بات کرنی ہے۔ ظاہر ہے جو محارم ہوں گے ان سے ہی مسکرا کر بات کرنی ہے، نہ محرم سے مسکرا کر بات، یہ تو شرعن جائز ہی نہیں ہوگا، تو ہمیں بچنا ہے ان سے۔ تو بہرحال مسکرا کر ملاقات کیجیے۔ اسلامی بہنیں چونکہ یہ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں ہوتا ہے، مسکرا کر سب سے ملیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اس نے مجھے دیکھا نا، مسکرائی نہیں تھی یہ، بلکہ ایک ہمارے ذمہ دار اسلامی بہن نے کہا کہ مجھے ایک نوجوان جو ہماری مسجد میں آیا جایا کرتے تھے، ایک دن میں اکیلا بیٹھا تھا تو میرے پاس آئے اور کہا مجھ سے ناراض ہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا آپ سب سے مسکرا کر ملتے ہیں، مجھ سے مسکرا کر نہیں ملتے۔
تو ان اسلامی میں نے کہا کہ مجھے احساس ہو، میں نے کہا جزاک اللہ آپ نے میری توجہ دلائی، آئندہ میں آپ سے مسکرا کر ملوں گا، آپ سے بھی مسکرا کر ملوں گا۔ مطلب یہ کہ جو اس طرح کے ماحول سے جو تعلق ہوتا ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے مسکرا کر ملے۔ امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے اور سلامتی اور عافیت والی آپ کو زندگی نصیب فرمائے۔ گھنٹوں اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرماتے ہیں، مگر جو پہلے سے مسکرا کر ملیں گے نا وہی انداز آخری والے کا بھی ہوگا۔ خود فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مسکرا کر میرے ان حصوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو اس طرح کی جو شخصیت ہوگی تو لوگ چاہیں گے مسکرا کر ملیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اطراف کا بھی جائزہ لیں، اگر کہیں پر بھی ہم کو ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہو تو سب سے مسکرا کر ملیں، بدتکلم ملیں۔ گفتگو کرتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم رکھیے، نرم رکھیے، کہ بعض اوقات نرمی جو ہوتی ہے نا یہ تو بڑی عزت بھی دلائے گی اور بڑا پیار بھی دلائے گی۔ جب زبان سے کچھ نکلا نا سمجھ لیں معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور ابھی اتفاق سے ایک جگہ مدنی مشورے میں حاضری تھی، نگران شورا نے ایک بڑی پیاری بات کہی، خاص کر جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں ان سے، کہ کسی جگہ اسلامی بھائیوں نے جمع ہونا تھا تو کچھ اسلامی بھائی دیر سے آئے، تو نگران شورا سے اس وقت پوچھا گیا کہ جو دیر سے آئے تو اس وقت تو کہا کہ یہ ایسے ہیں جذبات، لیکن جذبات جب مشتعل ہوں تو اس وقت تو زیادہ سنبھلنا چاہیے، کہ اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جس سے سامنے والا فیل کرتا ہے۔ تو اپنے لہجے کو گفتگو کرتے ہوئے لہجے کو نرم رکھنا یہ بھی ہمارے معاملے کو اچھا کر سکتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ حسن اخلاق بروں کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کی دعوت عام ہو، برائیوں سے لوگ دور ہوں، نیکی کی طرف مائل ہوں، اور یہ دعوت اسلامی کا جو گلشن ہے یہ ہرا بھرا رہے، تو آپ کریں کوشش، ملاقات، نرمی، حسن اخلاق، مسکراہٹ، اور انشاءاللہ یہ گھر میں بھی ماحول کو اچھا بناتی ہے۔ بعض فیل کرتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے، میری بہن سب بھائیوں سے ملتی ہے، مجھ سے بات نہیں کرتی، فیل کرتے ہیں۔ بعض احساس کمتری کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم خود شکار ہو گئے ہوں کہ جناب مجھے گھر میں کوئی لفٹ نہیں کراتا، تو یہ تو نہیں ہے۔ جو مسکرا کر ملے گا تو کہتے ہیں نا اس کا مال بکتا ہے، اس کا مال بکتا ہے۔ جو ہنسا اس کا گھر بسا، یہ امیر اہل سنت ایک جملہ فرماتے ہیں، جو ہنسا اس کا گھر بسا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی لہجے میں نرمی اختیار کریں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنے والے لوگوں کو خاص کر مسکرا کر خندہ پیشانی سے ملنے کی ترکیب بنانی چاہیے۔ پھر چوتھی بات، اچھی صحبت سے وابستہ رہیے۔ یہ الحمدللہ ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، اجتماعات میں شرکت، اپنے گھر میں درس، مدرسۃ المدینہ بالغات میں شرکت، اور اس طرح سے جو بھی مدنی کام ہیں اس میں شرکت ہو تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ اپنی بچیوں کو چاہیں تو ہمیں جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں تاکہ وہ عالمہ بنے۔ شریعت کورس اسلامی بہنوں میں ہوتا ہے، اگر آپ کے یہاں قریبی کوئی ایسا سلسلہ نہیں تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے، جامعۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی یہ سارے معاملات جو ہے وہ کر سکتی ہیں، اور آن لائن کورس کے ذریعے بھی انشاءاللہ سنتوں کی برکتیں حاصل کر سکتی ہیں۔ امیر اہل سنت نے جو اسلامی بہنوں کو 63 مدنی انعامات عطا فرمائے، اس کا رسالہ حاصل کر لیجئے، اس کو روزانہ پر کیجئے۔ اس میں ایسے ہی ڈسپلینری وہ کوسچنز لکھے ہیں کہ روزانہ اس پر عمل کریں اور چیک کریں کہ آج میری کیا پوزیشن رہی۔ تو انشاءاللہ جب یہ روز اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوگا اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ تو یہ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اس کی بڑی پذیرائی ہے اور بڑی اس کی برکتیں یہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماع میں اسلامی بہنیں آئیں گی، دعائیں کریں گی، تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک بڑی پیاری مدنی بہار یہ عرض کرتا ہوں۔ باب المدینہ کراچی کی ایک اسلامی بہن کے بیان کا لب لباب ہے کہ ایک دن اچانک میرا قیمتی ہار یہ گم ہو گیا، بہت تلاش کیا لیکن مل نہیں سکا۔
جن دنوں میں بہت پریشان تھی، تو انہی دنوں مجھے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اجتماع میں تلاوت نعت ہوئی، ایک اسلامی بہن نے رسالے سے دیکھ کر بیان فرمایا۔ بیان کے اختتام پر، اب وہی بات، اسلامی بہنیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں، تو کسی نے ملاقات کے دوران مجھے مزید اجتماعات میں آنے کی نیت کروائی، تو میں نے الحمدللہ سچے دل سے نیت کر لی اجتماع میں آنے کی۔ اب وہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ میرا حسن ظن ہے کہ یہ اس نیت ہی کی برکت تھی کہ جب میں اجتماع سے واپس گھر پہنچی اور بستر درست کرنے کے لیے اپنے تکیے کو اٹھایا تو مارے خوشی کے اچھل پڑی، کیونکہ میرا گمشدہ ہار تکیے کے نیچے موجود تھا۔ تو الحمدللہ میں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کرتی ہوں اور نیک بننے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ اچھی نیت یہ کر لینی چاہیے۔ آج اجتماع میں آئی ہیں، اب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 12ویں شریف کی نسبت سے 12 ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں گی، اور ساتھ ہی اپنے ساتھ کم از کم ایک اسلامی بہن کو لانے کی بھی نیت کر لیں۔ دعوت تو پورا ہفتہ ہی دینی چاہیے، اپنے گھر میں بھی اسلامی بہن جو ہیں دیگر ان کو بھی لانا چاہیے، پڑوس میں، ادھر رشتہ داروں میں، جہاں جہاں ممکن ہو اجتماع کی دعوت دیجیے کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو گمشدہ چیز عموماً ہماری چیزیں کھو جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں کہیں، تو 4 اوراد یہ امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ اہم ترین کتاب ہے، ہر اسلامی بہن نے پڑھنی چاہیے، گھر میں بھی رکھنی چاہیے۔ اس کے پیج نمبر 127 پر یہ 4 اوراد لکھے ہیں، سن لیجئے۔ گمشدہ چیز ملنے کے 4 اوراد۔ نمبر 1، یا رقیبو، یا رقیبو، کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو بکثرت پڑھے، انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی، یا رقیبو۔ نمبر 2، یا جامعو، کوئی چیز گم ہو جائے تو بکثرت پڑھا کرے، انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی، یا جامعو، یہ بھی پڑھتے رہیں۔ ایک اور، کوئی چیز اگر ادھر ادھر رہ گئی ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر تلاش کی جائے، انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی، ورنہ غیب سے کوئی عمدہ چیز عطا ہوگی۔ ایک اور وظیفہ ہے، سورۃ الضحیٰ 7 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل گما ہوا آدمی یا چیز یہ مل جائے گی۔ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ پوری سورت 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو یہ وظیفہ، اور بھی اس کے علاوہ مدنی پنسورہ ہے، الحمدللہ اس میں بھی بے شمار اوراد و وظائف یہ نقل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں، جس کا علم حاصل کرنا چاہیے اور کوشش کر کے اسلامی بہنوں کو اس کو آگے بڑھانا چاہیے، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کا ترغیب دلائیں۔ تو اپنے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے آئیے میں کچھ سنتیں اور آداب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امیر علیہ سنت اپنے رسالے 101 مدنی پھول میں بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب بیان فرماتے ہیں کہ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے، مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی کے ساتھ دوست وغیرہ کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اور یہ بسا اوقات جو محلوں میں بھی اس کا نظارہ رہتا ہے۔ بعض اوقات جو ایک دوسرے سے بات چیت خواتین کرتی ہیں تو ان میں بھی وہ بڑی وہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، جس سے پورے محلے میں یا بلڈنگ میں آوازیں جو ہے وہ گونجتی ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے ایک دن کا بچہ ہو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے، آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا۔ اسی طرح جب بات چیت کی جا رہی ہو تو اس وقت بدن سے میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، بار بار تھوکتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو
اطمینان سے سنیے، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا یہ سنت نہیں ہے۔ بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں قہقہہ نہ لگائیے، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قہقہہ نہیں لگایا۔ زیادہ باتیں کرنے، بار بار قہقہہ لگانے سے ہیبت جاتی رہتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت دی گئی ہے۔ تو اور بھی طرح طرح کی سنت آداب سیکھنے کے لیے سنت اور آداب یہ مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ کتاب ہے۔ اسی طرح بار شریعت حصہ پارٹ 16، اور یہ بھی اس کا بھی مطالعہ بہت مفید رہے گا۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے الحمدللہ یہ زبردست ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا۔ ہر ہفتے کو براہ راست مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آنے والی جمعرات سبحان اللہ آنے والی جمعرات میرے پیارے مرشد امیر اہل سنت نے اس سال سفر مدینہ حج کے لیے جانے والے عاشقان رسول کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر ہم محفل مدینہ کریں گے۔ تو جمعرات کو چونکہ ہفتہ اور اجتماع ہوتا ہے اسلامی بھائیوں کا مغرب کے بعد، تو رات 10:30 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاجیوں کے لیے محفل مدینہ کا سلسلہ ہے۔ عام اسلامی میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ تو جو اس سال حج پر جا رہے ہیں، خاص کر میں اسلامی بہنوں کو کہوں گا کہ آپ کے گھر میں سے اگر کوئی حج پر جا رہے ہیں، بھائی ہیں، بچوں کے ابو ہیں، والد صاحب ہیں، بیٹے جا رہے ہیں، تو ان کو بھیجیے جمعرات کو، اجتماع میں بھی آ جائیں اور پھر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں۔ اس کے بعد 10:30 بجے امیر اہل سنت کے ساتھ محفل مدینہ میں شرکت کریں۔ امیر اہل سنت نے فرمایا ہے کہ میری خواہش ہے، میری نیت ہے کہ میں انشاءاللہ ان حج پہ جانے والوں کو اپنے ہاتھوں سے ہار پہناؤں، ان کو رفیق الحرمین اور طواف کعبہ کی تسبیح یہ میں پیش کروں، اور انشاءاللہ میں ان سے ملاقات بھی کروں گا۔ تو وہ جو حج پہ جا رہے ہیں وہ حج کا جو فارم ہے اس کی کاپی اور اوریجنل شناختی کارڈ لے کر ضرور آئیں۔ انشاءاللہ یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں محفل مدینہ کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، دعا ہوگی۔ تمام اسلامی بہنیں سبز گنبد کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر کریں، آواز آگے پیچھے نہ ہو، اس بات کا خیال کریں۔ اسلامی بہنیں تو بلکہ اپنی آواز کو اتنا پست ضرور رکھیں کہ آپ کی آواز نامحرم تک نہ پہنچے، کہ جمع ہو تو باہر نہ جائے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد
محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب المصطفى یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء اے ہمارے غوث اعظم کے پروردگار، اے داتا حضور علیہ رحمہ کے مالک، اے خواجہ غریب نواز کو نوازنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، تنگ دستوں کو فراخ دست کرنے والے، گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے، تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہاتھ دراز کیے ہیں۔ اے اللہ، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا صدقہ ہمیں بھی حسن اخلاق کا پیکر بنا دے۔ اے اللہ، ہماری زبان درازیاں، ہماری طنز کرنے کی عادتیں، ہماری بیجا لوگوں کو جھاڑنے کی عادتیں، زبان سے تکلیفیں دینے کی عادتیں، اے اللہ اسے دور فرما دے۔ آج تک ہم نے جس کو بھی بیجا ڈانٹا ہے، جھاڑا ہے، دل آزاری کی ہے، اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔
ان سب کو ہم سے راضی فرما دے۔ اے اللہ جو بقیہ ہماری زندگی ہے اس میں ہمیں زبان کی بالخصوص احتیاطیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے دن کے اجالے میں کیے، رات کی تاریکی میں کیے، لوگوں کے سامنے کیے، لوگوں سے چھپ کر کیے، اے مولا گناہوں کی ان بے باکیوں اے اللہ ان خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بلکہ اے کریم تیرے کرم کرنے والے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ ہم سے راضی ہو جا مولا، ہم سے راضی ہو جا مولا، ہم سے راضی ہو جا مولا۔ خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ کہ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا وقت نزعہ ہوگا کیا یا الہی، میرا قبر میں ہوگا کیا یا الہی۔ کہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے موت کے وقت بھی سختیاں اس پر طاری ہو جاتی ہے، قبر میں بھی وہ عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، میدان حشر میں بھی ذلت و رسوائی کا اسے سامنا کرنا ہوگا، اور اگر تو ناراض ہوا تو اسے جہنم کی سزا بھی بھگتنا ہوگی۔ اے مالک و مولا ہماری کمزوری تجھ پر آشکار ہے، ہم دنیا میں اگرچہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے میسیجز کے ذریعے جو چاہتے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں اللہ، لیکن ہماری کمزوری تجھ پر آشکار ہے، ہم کوئی بھی سزا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اگر تو ناراض ہوا، نزا کے وقت ہم پر عذاب مسلط کر دیا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ قبر میں اگر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے ہمارا کیا بنے گا؟ حشر میں اگر لوگوں کے سامنے ہمارے عیب ظاہر کر دیے گئے ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ اگر لمحہ بھر بھی ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہمارا کیا بنے گا؟ مولا ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جن جن کے حق ہم نے طلب کیے مولا ان سب کی بے حساب بخشش فرما اور ان کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں اس نے اخلاق کا پیکر بنا دے، ہمیں نرم گفتگو کرنے والا بنا دے، مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ملنے والا بنا دے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی جن کے بھی ہم پر حقوق نکلتے ہیں بأحسن و خوبی تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو زندگی باقی ہے شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جو
پردے میں رہ کر مختلف مقامات پر جمع ہو کر اسلامی بہنیں حاضر ہیں، ان کے دلوں میں جو جو ارمان ہے سب کے جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، سب پر رحمت کی نظر، ان کی تمنائیں پوری کر دے۔ ان میں جو بیمار ہے مولا انہیں بھی شفا دے دے، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، ان کے بیمار اسپتالوں میں پڑے ہیں، اللہ پیارے محبوب کا صدقہ شفا کی خیرات دے دے، ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے مولا، ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، تکلیفیں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے۔ بیچارے کئی ایسے بھی ہیں جن کو علاج کرانے کی استطاعت نہیں ہے، اللہ ان سب پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ کئی ایک قرضوں تلے دبے ہیں مولا، قرضے سے خلاصی دے دے، قرضے سے خلاصی دے دے، یا اللہ قرضے سے خلاصی دے دے۔ کئی ایک کے والد صاحب کوئی قرضے میں ہے، بھائی قرضے میں ہے، بچوں کے ابو قرضے میں ہے، کئی ایک کے اپنے بچے قرضوں میں ہیں، پورا گھرانہ پریشان ہے۔ اے اللہ رحمت کر دے مولا، اے اللہ قرضے دور کر دے، ہمارے قرضے اتر جائیں اور لوگوں کی جو تانے ہیں ان سے ہم کو نجات مل جائے، ہمارے جو گھر کے افراد کاروبار کر رہے ہیں سب کو رزق حلال بھی دے دے، آسانیاں بھی دے دے، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے، مخلوق کی محتاجی سے ہم بچ جائیں، خیر سلامتی ہمارا مقدر بن جائے، سب پر عافیت نصیب فرما، جو رشتے کی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں، جادو ٹونے کے اسراب بھی آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جن کے بچے گم ہو گئے اے اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر پر واپس لوٹا دے، یا اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان پر بھی رحمت کی نظر فرما، جو بے اولاد ہے اولاد عطا کر، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، شہر کو سلامتی دے، امن و امان دے، تمام عاشقان رسول کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، رحمتوں برکتوں والی بارشیں برسا، رحمتوں برکتوں والا ہمیں پانی عطا فرما، ہماری فصلیں یا اللہ لہلہاتی رہیں، یا اللہ جو پانی کی تنگی ہے اس کو بھی دور فرما دے، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو درازی و عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال کر دے، جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بنو سلطوں کا خوب